پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے تو اٹ از اسپیشل ڈے فار درود پاک. یعنی اگر آپ درود پاک کی فضیلت کی کتابیں پڑھیں نا تو جہاں درود پاک کے بہت سارے فضائل لکھے ہوں گے وہاں علماء نے جمعے کے دن درود پڑھنے کے الگ چیپٹر باقاعدہ الگ باب بنائے ہیں. یعنی اتنی حدیثیں ہیں کہ اس کا ایک پورا چیپٹر الگ بن جاتا ہے. اس میں سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان افروز حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود میری بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں مگر جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود میں بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں. اب ذرا آپ سوچیں کہ کیا بات ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں خود وہ درود پاک سنتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن خاص کثرت سے درود پاک پڑھیں. ایک اور حدیث پاک جو مزید انکریج کرتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں. ہمیں تو ہر آیت کو پڑھنا چاہیے، ہر آیت کو سمجھنا چاہیے، مگر اسپیسیفکلی خاص طور پر 89 کے قریب آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے ڈائریکٹلی براہ راست ہم سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، او یو بلیورز، یہ ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے میرے رب نے بات کی ہے. اچھا اب دنیا میں ہمارا باس ہم سے بات کرے، ہمارا جو جس کے سپروائزر ہم سے بات کرے، ہمارا کسٹمر ہم سے بات کرے، ہماری فیملی ہم سے بات کرے، ہمارے دوست ہم سے بات کرے، جتنا امپورٹنٹ شخصیت ہم سے بات کرتی ہے ہم اس کا میسج پہلے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. کچھ لوگ ہماری زندگی میں بڑی پریورٹی رکھتے ہیں. ہم نے اپنے موبائل فون میں بھی کچھ پریورٹی نمبر رکھے ہوتے ہیں کہ یار یہ میسج سب سے پہلے سننا ہے. اللہ کا پیغام تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، اور جس میں رب نے مجھ سے بات کی ہے. انفارچونیٹلی حالت یہ ہے کہ 30 سال 40 سال 50 سال زندگی گزر گئی، اب تک صرف وہ 89 آیات بھی ہم نہ پڑھ سکے جس میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے، جی ہاں آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. تو نیت میں نے یہ کی کہ کیوں نہ کوشش کریں کہ ان آیتوں کو باری باری پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. کہ آج قرآن پاک میں جو سب سے پہلی آیت، کوشش یہ بھی کریں گے کہ اس کو سیکوینس وائز چلائیں. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 104، پارہ نمبر 1 ہے، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ کریم نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے خطاب فرمایا. اور سبحان اللہ، اس پہلی آیت میں ہی مقام رسول بتایا جا رہا ہے. اس پہلی آیت میں ہی گویا عشق رسول کا انداز بتایا جا رہا ہے. تو گویا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اہمیت اور آپ کا مرتبہ رب کے نزدیک کیا ہے کہ پہلی بار قرآن کی سیکوینس کے لحاظ سے مومنوں سے بات کی جا رہی ہے. اور وہ پہلی آیت جو قرآن میں آتی ہے وہ نبی پاک کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام بتاتی ہے. سبحان اللہ، یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اب یہ آیت میں بہت خوبصورت بات سکھائی گئی ہے اور بہت پیارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، بہت شاندار اس کی وجہ ہے. پہلے ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو،
اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا اب یہ بات کیا ہے، رائنا کیا ہے اور کیا کہا گیا تھا؟ ایکچولی معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام کو دین کی باتیں بتاتے، احکام اسلام بتاتے، تو اب ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس بھی سارے مسلمان ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے تو یہودی اور غیر مسلم بھی آس پاس ہی گھوم رہے ہوتے تھے، وہ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کوئی بات بتاتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جو ہے وہ ادب کا ہی انداز کہیں گے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں انگریزی میں کہتے ہیں نا پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ بتائیے، ہم کوئی بات نہیں سن پاتے تو ہم یہی کہتے ہیں ذرا ریپیٹ کر دیں۔ تو وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ۔ یوں دیکھا جائے تو اچھا لفظ لگ رہا ہے کہ حضور رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیں، پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہ بات دوبارہ دہرا دیتے تھے، لیکن یہودی جو تھے وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے، وہ بھی رائنا رائنا کہتے تھے۔ اچھا مسلمانوں کی لینگویج میں یہ معنی ٹھیک تھا، مگر یہودیوں کی زبان میں اس کا کوئی دوسرا معنی بھی بنتا تھا جو ادب والا معنی نہیں تھا، اس کا ڈیفرنٹ معنی تھا، اور وہ اس میننگ میں معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا مذاق کی نیت سے یہ جملہ اگین ریپیٹ کرتے تھے۔ اب وہاں پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، جن کو یہودیوں کی لینگویج آتی تھی، ان کی ٹرمینالوجیز کو وہ سمجھتے تھے۔ وہ بڑے غصے میں آ گئے، کہتے اے دشمنان خدا و رسول، اگر تم نے ابھی یہ لفظ کہا تو تمہاری گردن سر سے اڑا دوں گا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ ہمیں کیوں پرابلم کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ٹونٹ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں، آپ کے صحابی بھی تو کہتے ہیں، وہ بھی رائنا کہتے ہیں، ہم بھی رائنا کہتے ہیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں، تو آپ بڑے غمزدہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ عرض کرتے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی شان دیکھیں کہ وہ لفظ ہی پسند نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ اچھا اب صرف منع نہیں کہا کہ رائنا نہ کہو، ایک آلٹرنیٹو بیوٹیفل ورڈ دیا قرآن نے۔ اب سوچئے، میں جو بات ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں نا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس اب جب جائیں نا تو ان کے آفس کا، ان کے سیکریٹریٹ کا باقاعدہ ایٹیکیٹس لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بات کرنی ہے، آپ نے یہ ڈریس کوڈ پہننا ہے، آپ کا جناب یہ ٹائم ہوگا، پہلے سیکریٹری سے انٹرویو لیں گے، یہ ٹائم لیں گے، واٹ ایور۔ بڑے بڑے آفیسز، درباروں کے اصول بادشاہ خود وضع کرتے ہیں، خود ڈیفائن کرتے ہیں۔ دربار رسالت کی شان دیکھو کہ محبوب سے بات کیسے کرنی ہے، وہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ انظرنا کے معنی کیا ہے؟ حضور نظر رحمت فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے۔ اچھا یہاں ایک اور بہت خوبصورت، بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ عاشقان رسول ایک بڑا پیارا وظیفہ پڑھتے ہیں، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ کیا پیاری اس کی بات ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائی، انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جو عرض کر رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اننی فی بحر حم مغرق، حضور میں غموں کے سمندر میں غرق ہو گیا ہوں، خذ یدی، میرے ہاتھ پکڑ لیجئے، سہل لنا اشکالنا، حضور میری مشکلیں آسان فرمائیے۔ تو یہ تو قرآن سے وظیفہ ملا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب یہاں جو اب بات سمجھنی ہے، اب اس پوری آیت سے جو فلسفہ، جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا جملہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بارگاہ میں
کوئی بھی ایسا جملہ جس کا کوئی اور معنی بھی نکلتا ہو، ادب میں تھوڑی سی بھی کمی آتی ہو، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، ممنوع ہے۔ ایک شاعر نے فارسی زبان میں کیا کہا؟ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ وہ کہتے ہیں اگر 1000 بار بھی ہم گلاب سے، مشک سے اپنا منہ دھو لیں، پھر بھی یہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نام لینا پھر بھی بے ادبی ہے۔ ہماری تو زبان ہی اس قابل نہیں ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی بات کریں، ان کا نام زبان پر لیں۔ یہ تو بس سمجھ لیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ اپنا ذکر کرنے کا موقع دیا، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا نام اس گندی زبان سے لینے کی ہمیں توفیق دی۔ ہماری زبانیں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہوں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ کالے ہوں، ہاتھ گریس والے ہوں، ہاتھ گندگی پہ لگے ہوئے ہوں، ہم اس کو صابن سے دھوتے ہیں، ہم اس کو سرف سے دھوتے ہیں، کتنی بار صاف کرتے ہیں یار، نہیں یار سینیٹائز لگاؤ یار، ہاتھ بڑے گندے کام میں لگے ہوئے تھے۔ زبان گندی باتیں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، حرام باتیں کرتے ہوئے، اور اسی زبان سے ہم اللہ رسول کا نام بھی لیں۔ سوچئے ہمیں زبان پاک رکھنی ہے، اپنے دہن کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ اسی زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، اسی زبان سے نماز پڑھنی ہے، اسی زبان سے تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زبان کے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ کیا خوبصورت بات کی کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جہاں۔ کہتے ہیں آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی بھی یہاں سانس روک کر حاضری دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اسی انداز میں پیارے آقا کے دربار میں جب پیش ہوتے تھے نا، تو صحابہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب آپ بیان سنتے نا نبی پاک کا، تو دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ کے سروں پر آ کر پرندے بھی بیٹھ جائیں، اسٹل بادب۔ بلکہ یہاں تک حال تھا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے، آنکھیں جھکا کر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ اور نبی پاک کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ادب اتنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق بیان کے دوران دیکھا کرتے، مسکراتے، میرے آقا انہیں دیکھ کر انہیں بھی مسکرایا کرتے تھے۔ کئی صحابہ سے جب نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ پوچھا گیا نا کہ اپیرنس بتائیں، نبی پاک کیسے دکھتے تھے، تو کئی صحابہ یہ کہتے ہم نے تو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ہم اپنے اندر وہ ہمت ہی نہیں پاتے تھے۔ ہم نبی پاک کے دربار میں ضرور جاتے تھے، مگر ہم کیسے اس جلوہ جانا کا دیدار کریں۔ اللہ اکبر! اب اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، مگر لوگوں نے مدینہ منورہ کو بڑا گرانٹڈ لے لیا ہے، بڑا آرڈنری لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے یار، ٹریول پہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ ارے پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ یہ کون سا دربار ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ شاعر کہتے جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل۔ قدسی کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے میں آپ کبھی جائیں کسی بڑے وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کسی پیلس کے پاس جائیں بادشاہ کے، وہاں آپ کو فوجی پہرے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، گارڈز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مدینے کے راستوں پر کون پہرا دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ میں ادھر جا رہا ہوں، ان گلیوں میں جا رہا ہوں، میری اوقات ہے۔ ہمیں احساس تو ہونا چاہیے ہمیں کتنی بڑی ان پر مہربانی ہوتی ہے جب ہم مدینے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں، اور جس کی زندگی میں ایک بار حاضری ہو جائے نا،
फिर पूरी जिंदगी उसको हाजिरी का मौका नहीं मिलता। वंस इन अ लाइफ टाइम अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स है। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें बहुत सारी बातें सीखने की है सिर्फ एक हदीस में। अब जरा मुझे बताओ कि अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं? फिर कभी आपने कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर उठाइएगा। सुबह 70,000, शाम 70,000, टोटल कितने हो गए? 1,40,000। एक दिन में 1,40,000 फरिश्ते। और ये कब से जारी है सिलसिला? फ्रॉम लास्ट मोर देन 1400 ईयर्स। 1400 सालों से सिलसिला जारी है, 1450 सालों से, और रोज 1,40,000 फरिश्ते हाजिरी दे रहे हैं। अब कैलकुलेट करके देखिएगा, एक साल में कितने हुए, 100 साल में कितने हुए, 1400 साल। आपका कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो सीखने को पता है क्या मिल रहा है? फरिश्ते हैं कितने हैं? उलमा कहते हैं, हदीसों में भी मजमून मौजूद है कि अल्लाह के फरिश्तों की तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इतने अल्लाह के लश्कर हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह की मखलूकात हैं। अच्छा, जब अब इतने फरिश्ते हैं, इनकी ड्यूटी क्या है, इनका काम क्या है? अब पढ़ो कुरान। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। हम ईमान वालों वाली आयत पढ़ रहे ना, ये आयत आएगी हमारे इंशाल्लाह अगले किसी बयान में, लेकिन आज फिर आ गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। तो इस आयत में क्या कहा गया है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। तो दो बातें हैं, ये नहीं कहा कि कुछ फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक दुरूद पढ़ते हैं, नहीं, सारे फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं। और युसल्लून, ये जो अरबी का लफ्ज है ना, इसको जो अरबी की ग्रामर थोड़ी सी जानते हैं, ये लफ्ज लाया जाता है कंटिन्यू वर्ब पर, कंटिन्यू होने वाले काम पर। ये मुसलसल होने वाला फेल है। ये नहीं कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद पढ़ दिया, अब ऐ ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो, नहीं। अल्लाह और उसके फरिश्ते गोया मुसलसल नबी पाक पर दुरूद भेज रहे हैं। अरबों नहीं, खरबों नहीं, अनकाउंटेबल एंजल्स हर वक्त नबी पाक पर दुरूद भेज रहे हैं। तो मुझे बताओ मेरे आका की शान क्या होगी, मर्तबा क्या होगा, और कितने दुरूद रोज पहुंच रहे हैं। तो मेरे और आपके दुरूद की उनको हाजत नहीं है। ये तो हमें जो है ना, हमारी मेमनी में एक जुमला कहते हैं, किसी गरीब को कोई काम करवाओ ना, कहते हैं इसको खटा दो, है यार, इसको भी कोई चांस दे दो। एक्चुअली मुझे और आपको चांस दिया गया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। मोमिनो, तुम भी पढ़ लो, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, तुम्हारी भी झोली भर दी जाएगी। तो इतने फरिश्ते बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं। अब एक बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन भी पैदा होता है कि जनाब, ये जिंदगी में एक बार क्यों मौका मिलता है उन फरिश्तों को? अल्लाह के फरिश्ते तो नेकियां ही करते हैं, मासूम है, गुनाह भी नहीं करते। बड़ा खूबसूरत इस पूरे सिस्टम को आला हजरत ने, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान, इनको पढ़ा करें, इनको अंडरस्टैंड करें। आला हजरत को ऐसी दुनिया नहीं मानती। आप बिलीव करें, सिर्फ उनकी शायरी समझ आ जाए ना, फतवे तो बहुत दूर की बात है, तो अंदाजा होता है कि कुरान और हदीस पर कैसी गहरी नजर थी और क्या इश्क रसूल की बात करते हैं। आपने ये फलसफा पूरा बयान किया। आप फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है। आप कहते हैं 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 बाद शाम को आते हैं, इनकी ड्यूटियां हैं। ये फरमाते हैं ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए, क्योंकि ये बारगाहा मरहमते आम तर की है। कहते अगर ये बदलियां ना होती ना, बार बार आने दिया जाता फरिश्तों को, या 12 घंटे से ज्यादा रुकना दिया जाता, तो चूंकि फरिश्ते तो खरबों बच जाते। सबको आना है दरबार रिसालत में, मेरे आका तो सबके आका है ना, तो इसलिए सबकी ड्यूटी बांध दी गई ताकि कयामत तक सारे फरिश्तों की बारी आ जाए, है। लेकिन आला हजरत ने एक बड़ी कमाल की बात की कि फरिश्ते तो मासूम हैं,
गुनाह भी नहीं करते, उनको जिंदगी में एक बार बारी, और हम जैसे गुनाहगारों को बार बार बुलाया जाता है और जितने दिन रहे हैं मेहरबानी की जाती है। तो फरमाते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बारी मिलती है। मासूम है ना, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सला उम्र भर की है। हम जैसे गुनाहगार अगर चाहें मदीने में सारी जिंदगी गुजारे तो आका की तरफ से मना नहीं है, हम ही छोड़ के आ जाते हैं मदीना। तो बहरहाल ये वो दरबार है, इसकी अहमियत दिल में होनी चाहिए। मदीने पाक जाने की तड़प भी दिल में पैदा करें, वहां के लिए दुआएं भी करें। सुभान अल्लाह। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमें बुला रहे हैं। आप फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। हम जैसे गुनाहगारों को गोया शफाअत का वादा दिया जा रहा है, और मदीने ना जाएं तो कहां जाएं? उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। यहां जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि दरबारे रिसालत के आदाब ये कुरान बयान कर रहा है। एक और जगह प्यारे आका से बात कैसे करनी है, आपको पुकारना कैसे है, ये भी कुरान बयान कर रहा है। इरशाद फरमाया ला तजअलू दुआ ar-रसूली बैनकुम का दुआई बअदकुम बअदा। फरमाया ए लोगों, रसूल को पुकारने में आपस में ऐसा न बना लो जैसे तुम में से कोई दूसरे को पुकारता है। आज जब एक दूसरे को नॉर्मल अंदाज में पुकारते हैं ना, मगर बारगाह रिसालत में अंदाज नहीं होगा। हाँ, अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारना है तो बाअदब अंदाज से पुकारना है। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या इमाम अल मुरसलीन, या रसूल रब्बिल आलमीन, या खातमन नबिय्यीन। नबी पाक को बेहतरीन अलकाब के साथ पुकारना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को नाम के साथ नहीं। जब रब अज़्ज़ व जल ने कुरान में या अय्युहन नबी कहकर या अय्युहल मुद्दस्सिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को किन खूबसूरत नामों से पुकारा गया है, बाकी सारे नबियों को नाम से पुकारा गया, मगर जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो कुरान भी सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत अंदाज में अपने हबीब का जिक्र कर रहा है। कहीं रहमतुल आलमीन कहा जा रहा है, कहीं खातमुन नबिय्यीन कहा जा रहा है, कहीं ताहा कहा जा रहा है, कहीं यासीन कहा जा रहा है। जरा सोचिए, कहीं शाहिद कहा जा रहा है, कहीं नजीर कहा जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कितने नाम कुरान में जो है वो रब ने बयान फरमाए। वो पंजाबी शायर कहता है ना कि असल कुरान को अगर इश्क की निगाह से पढ़ो, एक तफसीर तो वो है जो उलमा ने लिखी है। तो अगर आज भी अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात करेंगे ना तो बी केयरफुल। हाँ, ये बड़े अदब का मकाम है। थोड़ी सी भी बेअदबी ईमान को जाया कर सकती है। इसी आयत का जो लास्ट पार्ट था ना कि जिनको कहा गया कि राइना ना कहो बल्कि उन्जुर ना कहो, वहां काफिरों का अजाब भी बयान कर दिया कुरान ने। फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, इससे पहले बड़ी खूबसूरत बात हुई, क्या फरमाया वक़ूलु उन्जुरना वस्मऊ। फरमाया पहले ही बगौर सुनो ना, है मेरे हबीब को बार बार रिपीट क्यों करना पड़े। आए हाय, आप प्यार देख रहे, मोहब्बत देख रहे। पहले तो बताया कि लफ्ज कौन सा यूज करना है, उन्जुरना यूज करना है, राइना नहीं करना। मगर ये भी कहा कि पहले ही गौर से सुन लो ना, है पता नहीं कौन बात कर रहे हैं, किनका खिताब हो रहा है। फोकस होकर बार बार मेरे हबीब को रिपीट ना करना पड़े। आए हाय, शायद आप उसको फील करें। और रब अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब से किस खूबसूरत अंदाज में प्यार का इजहार फरमाया कि मेरे नबी को बार बार रिपीट ना करना पड़े, पहले ही गौर से सुन लो। और फिर जो आगे आयत का जुज है वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, ये बता रहा है कि जो गुस्ताख होगा ना, जिसके दिल में माद अल्लाह नबी पाक के बारे में माइनस पॉइंट है, फिर वो दर्दनाक अजाब के लिए तैयार हो जाए, फिर बर्बादी उसका मुकद्दर है। बेशक अल्लाह अल्लाह करता रहे, दिल में इश्क रसूल नहीं है तो फिर वो रब का नाम लेना भी काम नहीं आएगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें,
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ میرے آقا ایمان کی جان ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کی ایک ذرہ برابر بھی، پیارے آقا تو دور کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی بے ادبی ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ نبی پاک کے منہ مبارک، نبی پاک کی آل مبارک، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت، سب کا ہمیں ادب کرنا ہے۔ جس چیز کی نسبت نبی پاک سے ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ادب اسی کو کہتے ہیں۔ پیارے آقا کے شہر کی تعظیم، آپ کی شہر کی گلیوں کی تعظیم، یہاں تک کہ مدینہ مبارک کی اشیاء کی تعظیم، یہ ہمارا ایمان اور ہمارے ادب کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ادب والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں گستاخی سے بھی محفوظ فرمائے اور گستاخان رسول سے ہمیشہ دور فرمائے۔